السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ سب کو ہماری رمضان المبارک کی اس خصوصی کاوش میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے روزے بخیر و عافیت گزر رہے ہوں گے۔ آج جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر جو ہے وہ ایک ضرب المثل بن چکا ہے، ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال قبل مسیح ہے۔ آپ کثرت اموال و ارضی میں مشہور تھے۔ 70 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ پھر آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے اس بیماری اور مال و دولت کے چھن جانے پر صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو کہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کا دور ابتلا 13 سال ہے۔ جب آپ اس امتحان میں کامیاب اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیماری بھی دور کر دی اور مال و دولت بھی پہلے سے 2 گنا عطا فرمایا اور صابر کا لقب بھی عطا فرمایا۔ کتاب و سنت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کرایا ہے وہ آپ کا صبر ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا۔ مال کی سب اقسام یعنی کہ اولاد، بیویاں، جائیداد، غرض یہ کہ سب کچھ وافر مقدار میں عطا ہوا تھا اور آپ کثرت اموال اور اراضی میں مشہور تھے۔ اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ پر ابتلا کا دور جو آیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ اس ابتلا کے طویل دور میں آپ نے صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو کہ آج ضرب المثل بن چکا ہے۔ 13 سالہ دور ابتلا میں جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں بھی شکر تھا اور شکایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ عرض کہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہو۔ کہا تو صرف اتنا کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری جوش میں آ گئی۔ آپ کی یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی کہ اللہ نے اسی مقام پر ایک چشمہ رواں کر دیا۔ آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا تھا۔ آپ نے اس میں غسل فرمایا اور اسی کا پانی پیتے رہے۔ آپ کی بیماری جلد کی بیماری تھی جو اس طرح غسل کرنے اور پانی ملتے رہنے سے جلد ہی دور ہو گئی، اور جتنا مال و دولت اور آل اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے عطا فرما چکے تھے اس سے 2 گنا عطا فرمایا، اور یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا۔ عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور تنگی اور تنگ دستی کے دور میں صبر و استقامت سے کام لے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے نمونہ پیش کیا تھا۔ اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے اور حضرت ایوب کی طرح اللہ تعالیٰ اسے بھی پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، اور مال و دولت اور آل اولاد ہر صورت میں ایک آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تب بھی آپ کی آزمائش ہے، اور اگر آپ سے وہ مال جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ لے لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ان دونوں آزمائشوں میں سرخرو ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال، دولت اور اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر بجا لائیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیا ہوا مال، دولت یا اولاد واپس لے تو تب بھی صبر اور شکر کی مثال بن جائیں۔ اسی کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام TV پر ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔